رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 31۔ والذی، اور جو، اوحینا وحی سے، کہ وحی کی ہم نے، الیکا تیری طرف، من الکتابی کتاب سے، هو الحق وہ حق ہے، مصدقا یعنی تصدیق کرنے والی، مصدقا لما اس کے لیے جو، تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو، بین یدی جو پہلے سے ہے، ان کے سامنے ہے۔ بین یدی کا یاد ہوگا مفہوم، لفظی معنی تو ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن محاورہ یہ کہ جو پہلے سے سامنے ہے، موجود ہے، بین یدی جو موجود ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، بعبادہ ساتھ اپنے بندوں کے، لخبیرم، لا جو ہے پھر اس کے لیے کہ ضرور وہ ہے خبردار، خبر رکھنے والا، بہت خبر رکھنے والا، بصیر بہت دیکھنے والا، ان کو ان پہ نظر رکھنے والا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اور جو والذی، اور جو یعنی اس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اوحینا ہم نے بھیجی، ہم نے وحی کی۔ یہ اصل بات جو سمجھائی جا رہی وہ یہ کہ یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، وہ کوئی بہت کوئی نرالی، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی یہ کتاب کوئی انوکھی بات نہیں پیش کر رہی ہے، بلکہ یہ هو الحق، الحق ہے، سچی کتاب ہے، وہی حق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے انبیاء پیش کرتے رہے، اور یہ کہ وہ حق جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان رکھتے تھے۔ اور کچھ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جیسے آ رہا ہے نا کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، کہ پچھلی کتابوں میں تو بہت کچھ وہ باتیں شامل ہو چکی جو حق نہیں ہے نا، هو الحق کو اس کو کہا جا رہا ہے، الحق ہے، ال کہے تو اس کو خاص کرنا نا، کہ وہی اصل میں حق ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں تعریفات ہو گئیں، انہیں لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اب یہ ہم نازل کر رہے ہیں، اوحینا، اس میں بہت ایمفیسس آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہم نے تمہارے لیے اس کتاب کو بھیجا، ہم نے اس کو نازل کیا، اور وہ کتاب کیسی ہے جو مصدقا لما بین یدی، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو پچھلی کتابیں ہیں ان سب کی وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقاً ہونا، تصدیق کرنے والی ہونا، اس کا مفہوم یاد بھی ہوگا آپ لوگوں کو، تو یہ دو تین مفہوم جیسے اس میں آ جاتے ہیں نا، کہ ایک تو یہ کہ پچھلی کتابوں کے اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق، کہ یہ کتاب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کتابوں میں جو حق باقی ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں اگرچہ تحریفات ہو گئی، بہت سی غلط چیزیں لوگوں نے شامل کر دیں، اپنی باتیں شامل کر دیں لوگوں نے، لیکن جو صحیح باتیں موجود ہیں وہی اس میں بھی موجود ہے نا، کچھ اللہ کے نبیوں کی باتیں اس میں موجود ہیں، تو ان صحیح باتوں کی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے، قرآن انہی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت کتنی بڑھ بھی جاتی ہے نا، کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، ان کے لیے کتنا آسان ہے اس کتاب پر ایمان لانا، کہ وہی بات، وہی آخرت کی بات، وہی رسولوں کی بات، جو وہی توحید کی بات جو ان کی کتابوں میں تھی، اسی کی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک اور جو مفہوم مصدق ہونے کا یہ بھی کہ پچھلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں، ان کی تصدیق اس کتاب سے ہوتی ہے نا۔ تو یہ مصدقا لما بین یدی کے تینوں مفہوم یہاں پہ سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جو باتیں اس میں حق ہیں پچھلی کتابوں میں ان کی تصدیق، اور یہ کتاب انہی پیشن گوئیوں کی مصدق ہے جو پچھلی کتابوں میں تھی، اس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے، کیسے وہ وحی لائیں گے، کیا وہ بات پیش کریں گے، بالکل تصدیق ہو رہی ہے اس کتاب سے، تو یہ ہم نے بھیجی۔ اور پھر کہا جاتا ہے ان اللہ لعبادہ لخبیر بصیر، اور یہ کہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں بھیجی، یہ کرم کیوں کیا، یہ رحمت اپنے بندوں پہ کیوں کی،
کیونکہ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، ان کے حال کی، اس کے بندوں کے کیا حال ہے اس کی خبر ہے، دین میں کیا کچھ بگاڑ وہ پیدا کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے والا ہے، اپنی ہدایت بھیجنے کے بعد اس کے بندے اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، غلط تعویلیں کرتے ہیں، کر کے اپنے غلط تعویلیں کر کے جیسے اپنی زندگیوں میں کیا کچھ فساد پیدا کرتے ہیں، وہ سب کی خبر رکھنے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے اس نے ہدایت کو نئے سرے سے بھیجنے کا انتظام فرمایا، دوبارہ یہ کتاب بھیجی، اپنے نبی بھیجے، اور وہ اپنے خلق کے خیر و شر سے بے تعلق نہیں ہے۔ لخبیر بصیر کہنے کا اصل مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ بندوں پہ نظر رکھتا ہے، سب کچھ اسے پتا ہے۔ اور یہی صفات دیکھیں اگر ہمارے بھی ذہن میں ہو تو کتنی بندوں کے لیے کیسی تسلی والی چیز بھی ہے نا۔ تو اس کتاب کے نزول کے وقت بھی انسانیت کیسی پستیوں کا شکار ہو رہی تھی، انسانوں کے مظالم کا کس طرح سے شکار تھے، اور اللہ نے اپنی کتاب اپنے بندے پر وحی کی، انسانوں کے حالات کی درستی کا کیسا سامان کر دیا، انسانیت کو کہ کیسی فلاح اس کے ذریعے سے نصیب ہوئی، کہ کس طرح سے بہتری پورے زمانے کے اندر بہتری آ گئی ہے۔ آج بھی ہم پر دنیا کے حالات سے جیسے مایوسیاں کیسی طاری ہو سکتی ہیں، کیسا حملہ ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، اللہ کی ان صفات کو یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ اگر ہم اس کی بندگی پہ صحیح قائم ہوں، اس سے تعلق صحیح رکھیں، اس سے مدد مانگیں، اس سے رشتہ جوڑیں اور اسی پہ بھروسہ، اس پہ توکل کریں، انشاءاللہ اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سارے حالات اپنے بندوں کے درست کر سکتا ہے، درست کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 32 سورہ فاطر ہم پڑھ رہے ہیں، ثم پھر اور رسنا وارث بنایا ہم نے الکتابہ کتاب کا الذین جن ان لوگوں کو استفینا جسے چن لیا، برگزیدہ کیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم پھر ان میں سے ظالم لنفسی ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پر، فمنہم ان میں سے یعنی جو عبادنا ہے جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، ان میں سے پھر کیسے کیسے لوگ ہیں؟ پہلے قسم تو وہ جو ظالم للنفسی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اور ومنہم اور ان میں سے مقتصد ہے، میانہ رو ہیں، درمیانی چال چلنے والے ہیں، اور یہ کہ پھر تیسری قسم کیسی ہے ان کی؟ ومنہم ان میں سے سابقم بالخیراتی سابق آگے بڑھ جانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، بالخیراتی نیکیوں میں، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، ذالکا یہ ہے، هو الفضل الکبیر وہ ہے بڑا فضل، کبیر فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت پہ جو ایک تو بات سب سے پہلے سمجھ میں آ رہی، سما کے لفظ سے بات شروع ہو رہی ہے، تو اس سے ایک زور پیدا ہو رہا ہے بات میں، اور مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ جو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ پچھلی کتابیں موجود تھیں، پہلے لوگوں کو دوسری کتابیں دی گئی تھیں، ان میں صحیح غلط باتیں خلط ملط ہو چکی، تب اللہ جو اپنے بندوں کے حال کی خبر رکھنے والا ہے، ان کی نگرانی کرنے والا ہے، خبیر بصیر ہے، اس نے یہ کتاب وحی کی، بلکہ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں تو اوحینا ہم نے وحی کی، وہاں پہ بھی ہم کا ہے، پھر یہاں بھی عورتنا، پھر ہم نے وارث بنایا، اور کس کو وارث بنایا؟ الذین استفینا جن کو ہم نے چن لیا۔ استفا کا جو مطلب ہوتا نا کہ کسی کو خاص طور پہ چننا، جیسے ان کی اپنی خوبیوں کی بنا پر کہ کسی کے اندر کیا خوبیاں ہیں ان کی بنا پہ انہیں جیسے سلیکٹ کر لینا، ان کو چن لینا، تو وہ آ رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں اجتباء کا بھی لفظ آتا ہے، دونوں استفاء اور اجتباء کے لفظ جیسے بہت ہی قریبی مفہومی ہے، لیکن دونوں میں بات وہی ہوتی ہے کہ خاص طور پہ چن لینا ان کو، ان کی خوبیوں کی بنا پہ، اور ان کو پھر برگزیدہ کرنا۔ سورہ حج میں جیسے آتا ہے نا کہ وہاں پہ مسلمانوں سے خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا، اور کہا گیا هو اجتباکم ہم نے تمہارا اجتباء کیا، تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور نہیں رکھا تم پر دین میں کوئی
حرج ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کی ملت ہوا سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، مسلمان رکھا۔ اجتبا یعنی جیسے عمدہ چیز کا انتخاب کر کے اس کو قریب کر لینا، مقرب اور برگزیدہ بنا لینا۔ تو اب یہاں پہ اب یہ کون ہے برگزیدہ بندے، کون ہے یہ چنے ہوئے بندے جن کو اللہ نے خاص طور پہ چن لیا، جن کے اندر اللہ نے کو پتا تھا کہ کیا خوبیاں ہیں، کیا ان میں پوٹینشیل ہے، اور اس کی بنا پہ اس نے انہیں چن لیا۔ وہ کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا۔ اب امت مسلمہ ہے۔ کتاب کے نزول کے وقت بنی اسماعیل جن کے پاس یہ کتاب کی نعمت بھیجی جا رہی تھی، اور پھر وہ ورثہ منتقل ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیسے بندے ہیں اس کتاب کو اٹھا سکتے ہیں، کتاب کے حامل بن سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کہ یہ جو کشت ویراں آج جان کشت زمین لگ رہی ہو، امت مسلمہ کا حال خراب ہو، لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بڑی امید ہے ان کو اپنی امت سے، امت مسلمہ سے، کہ وہ پھل پھول سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پہ اس نے وارث بنایا، کتاب کا وارث ان کو بنایا۔ عورت نہ کے لفظ پہ بھی اگر غور کریں کہ یہاں پہ دینے کے بجائے جیسے کتاب دی گئی، کتاب دی کے بجائے عورت نہ کہا جا رہا ہے نا۔ ورثہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی کوشش کے بغیر انسان کو مل جاتا ہے نا، کہ ان کا حق تو ہوتا ہے، ان کے اپنے حق کی بنا پہ کہ اس ملتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ انہیں کوشش نہیں کرنی پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جو اس کی قدر کرے وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس کی ناقدری کرے وہ اپنے آپ کو اس کے محروم ہی کر لیتا ہے خود ہی۔ کتنے ہی ہم دیکھتے ہیں کس کس کو کیسے کیسے ورثے ملے اور اولاد اس کا کیا سے کیا کر دے۔ تو بالکل اسی طرح یہ کتاب بھی اللہ نے خود دی، ورثے میں دی، پہنچائی ان تک۔ پہلے دوسروں کے پاس تھی، اب انہیں امت وسط بنا دیا، انہیں یہ مقام دے دیا۔ پہلے کے لوگ جو تھے انہوں نے کتاب وہ اس قابل نہیں رہے کہ کتاب کا حق ادا کریں۔ اب ہمارے لیے ہمارے رب کا فرمان ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اس کتاب کا وارث تمہیں بنا دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جیسے کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اس کتاب کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں تک اس کتاب کو پہنچاؤ۔ ہر جگہ جس طرح آتا ہے جعلناکم، ہم نے بنایا، وہاں پہ بھی امت وسط۔ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب کا کیسے خاص ہم پہ انعام ہے نا، کیسا شرف ہے جو اللہ نے خود ہمیں عطا فرمایا۔ ایسے ہی بس ہم پیدا نہیں ہو گئے کہ مسلمانوں کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہوں اور مسلمان ہو گئے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے یہ شرف ہمیں ملا ہوا ہے، وہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ویسے جو بات کہی گئی کہ یہ چنے ہوئے بندے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے کون بندے ہیں، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ویسے دو رائے ہیں، اور اس مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھیں تو آیت کا اگلے حصے کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک مفہوم تو وہ جو عام طور پہ سمجھا گیا اور بہت سے مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ یہ کہ جو لوگ آگے بڑھ کر کتاب پر ایمان لے آئیں، ایمان لانے والے ہی مراد ہیں اس سے نا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب بھیجی تو سب کے لیے گئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایمان جو نہیں لانے والے وہ بھی شامل ہوتے ہیں نا، نبی کی امت میں، ہر نبی کی امت میں ایسے ہی ہوا، آخری وقت تک نبی انہیں یا قومی کہہ کر ہی خطاب کرتے ہیں۔ تو وہ جو بنی اسماعیل تھے جن کے پاس یہ کتاب بھیجی گئی، ان امیین جیسے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امیین کو یہ شرف عطا کیا، اب ان کے پاس کتاب بھیجی، تو وہ مراد ہے۔ اور کتاب تو اللہ نے بھیج دی، کتاب کا وارث تو بنایا، اب اس سے پھر لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ لوگ کیا تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنا پر ان کے 3 گروہ بن جاتے ہیں، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اب یہ بات کہ یہ کتاب جو بھیجی گئی جس کا وارث بنایا گیا، اب اس میں ایمان نہیں لانے والے، ایمان لانے والے سبھی شامل ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے سورہ نساء کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، جو بات جنہوں نے یہ سمجھی
وہاں پہ آتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لیے آ رہا ہے جیسے کہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی جن کے پاس کتاب اب آ رہی ہے کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ ہم نے ان کو اپنے فضل سے دیا. وہاں پہ بھی اسے فضل کہا گیا اس کتاب کو کہ اللہ نے ان پہ فضل کیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی عطا فرمائی اور ان کو ایک عظیم بادشاہی بخشی. آل ابراہیم کا حق جیسے وہ انہیں مل رہا ہے، وہ آل ابراہیم میں سے ہیں، اس لیے آج ان کے پاس وہ کتاب آ رہی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان میں سے کچھ تو اس کتاب پر ایمان لائے اور کچھ اس سے اعراض کرنے والے بنے، اور دوزخ کی آگ ان کے لیے کافی ہے. تو جو انکار کریں وہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو اس آیت کی طرح ہی یہاں کی بھی بات سمجھی گئی کہ دونوں ہی مراد ہیں یہاں پہ، جو وارث بنائے گئے ایمان لانے والے بھی اور ایمان نہیں لانے والے بھی. اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ نہیں صرف نیک لوگ، صرف صالح لوگ ہی مراد ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے مراد ہیں. اب اس میں سے پھر جیسے کہا جاتا ہے، آگے کہا جاتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ، پھر اس میں سے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے. اور دوسرے کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ، اسی میں سے، ان میں سے پھر دوسرے ہیں جو وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، جو بیچ کی راہ ہیں، درمیانی راہ چلنے والے ہیں، میانہ رو ان کو کہہ لیں. اور یہ کہ سابقم بالخیرات، ومنہم سابقم بالخیرات، اور انہی میں سے ہیں وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے ہیں. اب اس طرح ہم نے سمجھا کہ مفہوم دو بن رہے ہیں نا، اسی لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کا مفہوم پہلے مفہوم کے لحاظ سے کہ اگر یہ تینوں گروہ امت مسلمہ میں سے ہیں تو کیا قسمیں بنی، کیا مطلب ہوا، کیا مفہوم ہے ان تینوں گروہوں کا جو ذکر الگ الگ آ رہا ہے. تو پہلا جیسے آ رہا ہے کہ جیسے مسلمان جیسے سب ایک طرح کے نہیں ہیں جیسے کہا جا رہا ہو. ایک تو وہ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ یہ لوگ اگرچہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر عملاً جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. یعنی ایمان تو لاتے ہیں مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، کئی طرح کے گناہ کرتے ہیں مگر باغی نہیں ہیں، یعنی ایمان کمزور ہے. منافق بھی نہیں سمجھا گیا ان کو، اسی لیے کہ جیسے وہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں سمجھا کچھ لوگوں نے. لیکن اور یہ کہ امت کی کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایمان لاتے بھی ہیں، ایمان ہے بھی، مگر عمل میں بہت پیچھے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برائیاں تک کر ڈالتے ہیں. تو ان کا ذکر پہلے آ رہا ہے. اور پھر جو مقتصد ہیں وہ کون ہے؟ جو اس وراثت کا حق ادا کرتے ہیں تھوڑا بہت مگر پوری طرح نہیں کرتے، کہیں فرما برداری بھی کرتے ہیں، جو آسان کام لگ رہے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں لیکن غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں. نفس پہ ظلم کرنے والوں کی طرح اپنے نفس کو بالکل چھوڑ نہیں دیا گناہوں کے لیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بہت اپنے نفس کی باغیں کس کے رکھیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس طرح زندگی ان کی جو ہے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا جیسے مجموعہ بن جاتی ہے. امت میں وہ لوگ پھر وہ ہیں جو کثرت میں جیسے دوسرے نمبر پہ ہونا، تو اسی طرح ان کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور پھر نیکیوں میں سبقت کرنے والے وہ جو کہ وارثین کتاب میں سب سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہوں، وراثت کا صحیح حق ادا کرنے والے لوگ ہوں، کتاب و سنت کا اتباع کرنے میں بھی پیش ہوتے ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں کی بھی بڑھ کر کوشش کرتے ہیں، اس کے خاطر قربانیاں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہ کہ دانستہ جانتے بوجھتے گناہ نہیں کرتے، کوئی گناہ ذرا سا بھی سرزد ہو جائے، اس کے قریب بھی آ جائے تو فوراً اس پہ متنبہ ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، فوراً استغفار اور توبہ کرتے ہیں. اور یہ کہ آگے بڑھ کر جیسے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ کا پیغام ان کے کانوں میں پڑے فوراً اس پر ایمان لے آئے، اور جو حکم سامنے آئے اس پہ آگے بڑھ کے فوراً عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ہیں. یہ ایک تشریح کی گئی، اور بھی کئی طرح سے ویسے ان کو سمجھا گیا کہ یہ جو تین قسمیں ہیں،
ان کی ابن کثیر کی بھی تفسیر دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، معارف القرآن سے میں دیکھ رہی ہوں، انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ ظالم سے مراد وہ ہے جو اب بعض اپنے واجبات میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور بعض محرمات کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، یعنی جو چیزیں بالکل حرام ہیں، منع ہے، وہ بھی کر ڈالتا ہے. اور مقتصد یعنی درمیانی چال چلنے والا وہ شخص ہے جو واجبات شرعیہ جو بالکل واجب ہے، جو فرض ہے، وہ تو ادا کرتا ہے اور بالکل حرام چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، محرمات سے، لیکن بعض اوقات جو مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے. مستحبات کیا ہوتے ہیں؟ جو پسندیدہ چیزیں ہیں، نوافل ہیں، جو زیادہ اللہ کو پسند ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، مشتبہ ہیں، جن کا پتہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، وہ بھی کر ڈالتا ہے نا. اور سابقم بالخیرات وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہے، تمام محرمات اور مکروہات سے بچتا ہے اور بعض مباحات کو بھی، یعنی جو چیزیں ویسے جائز سمجھی بھی جا رہی ہوں لیکن انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے نا. ایک شخص جس کو پتا ہو کہ یہ زندگی کیسی مختصر ہے، کیسے میں اس عرصے امتحان میں ہوں، تو وہ ایسی چیز بھی جو گناہ نہیں بھی ہے اسے بھی چھوڑنا چاہے گا نا، کہ گرچہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بس صرف بہت گزاری کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہے گا. جو آگے بڑھنے والا ہے، جو سابقم بالخیرات ہے، وہ اس طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا. یہاں پہ جس طرح کہا گیا ظالم للنفسی جس کہا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتاب پر جو ایمان نہیں لائے یا ایمان لا کر اس کا حق نہیں ادا کرے، وہ حقیقت میں اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے نا. کتاب تو اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ مند تھی، اسے دنیا اور آخرت کا شرف عطا کرنے کے لیے آئی تھی. اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو اس کتاب کا وارث بنایا تھا. اس نعمت سے اپنے آپ کو جو محروم کر لے، ایسا انسان خود اپنی دنیا بھی برباد کرتا اور آخرت بھی نا. اور اللہ اس کے رسول کو تو ظاہر ہے اس کے ایمان کی کوئی حاجت نہیں ہے، یا پھر اللہ کی کتاب، اللہ کے دین بندوں تک جو پہنچانے والے بھی ہوں، کسی بھی ذریعے سے پہنچ رہا ہو، وہ تو بس اپنی اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو اس کتاب سے منہ موڑے گا وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرے گا. ظالم لنفسی ہے، وہ اپنے نفس پر ہی ظلم کرنے والا ہے. اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے ظالم لنفسی، یعنی جس طرح ہم نے سمجھا تھا نا کہ امت میں سبھی شامل ہیں، ایمان لانے والے بھی، ایمان نہیں لانے والے بھی، تو یہ بھی پھر سمجھا گیا کہ ظالم للنفسی وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے نا، ایمان نہیں لا کر اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ایک تو مفہوم یہ کہ اپنے افعال، اپنے اعمال کے ذریعے سے ظلم کر رہے ہیں، دوسرا مفہوم یہ کہ وہ بالکل انکار کرنے والے ہیں. اور یہ بھی سورہ واقعہ میں بھی جیسے کہا گیا، وہاں پہ بھی 3 گروہوں کا ذکر ہے نا، کہ 3 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے. اور یہ سورہ فاتر بھی جس طرح مکی سورہ ہے نا، بات وہاں پہ سب سے ہو رہی ہے، جو ایمان نہیں لانے والوں سے بھی بات ہو رہی ہے نا، انہیں یہ بتا کے جیسے ترغیب دلائی جا رہی ہو نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح اپنے اوپر نفس پہ ظلم کر رہے ہیں اگر ایمان نہیں لاتے. سورہ واقعہ میں جس طرح کہا گیا کہ قیامت کے دن کی بات ایسے تو ہے وہاں پہ کہ وہاں کیا ہوگا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں، 3 طرح قسم کے لوگ بن جائیں گے نا وہاں پہ. ایک تو اصحاب المیمنہ، ایک وہ جو اصحاب الیمین ہے، اور یہ کہ ما اصحاب المیمنہ کیا کہنا ان اصحاب الیمین کا. اور دوسرے کون ہے، وہ اصحاب المشأمتی، وہ جو بائیں بازو والے. ما اصحاب المشأمہ، جو ان کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ ظالم النفسی وہ بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ وہ جن کے ہاتھ میں وہاں پہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں انکار کیا. اور تیسری قسم وہاں پہ بھی آتی ہے وہ سابقون السابقون کی، کہ وہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو آگے بڑھ کر ایمان لائے، ایمان لانے میں انہوں نے اولیت دکھائی، انہوں نے عمل کرنے میں وہ سب سے آگے بڑھے. اولئک المقربون، وہی مقرب لوگ ہیں، اللہ کے مقرب بنتے ہیں، اللہ کے نیک بنتے ہیں وہی نا. تو اب اس طرح سے یعنی تینوں جو مفہوم ہے سمجھ میں آ رہے ہیں نا کہ کیا ہے. ایک وہ جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھے، اور دوسرے وہ جو
بس بین رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. دنیاوی معاملات میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، انسانوں کا اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا. کچھ ہے جو اب کیا ان کے لیے بہتر ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی اس سے ہی غافل ہوتے ہیں، اپنے آپ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں کہ بس مل جائے دنیا جیسی بھی مل رہی ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو اس کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پرفیکشنسٹ جیسے کہیں انہیں، ایکسیلنٹ، ہر بات میں ہر کام میں وہ زیادہ یعنی کرنے کی، بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پیسے کمانا ہو تو بہترین طریقے سے کما رہے ہوں، کوئی جاب کرنا ہے تو بہترین طریقے سے کر رہے ہوں، ایک تقریب بھی کرنا ہے تو بہترین طریقے سے ہو رہی ہو. تو وہ ہر چیز میں زیادہ بہترین طریقے سے کرنے والے ہوتے ہیں نا. اسی طرح سے وہی مزاج دین میں بھی کام کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ دین کے معاملے کو بس ایسے ہی لے لیں کہ بس ہو جائے گا، بخشش ہو ہی جائے گی، اتنا ہی بس کافی ہے، اتنی تو ہم نے نمازیں پڑھ لی، فرائض تو ہم نے کر لیے، اب دنیا کو بھی دیکھنا ہے. ایک طرف ان کا وہ طریقہ ہوتا ہے نا، اور اس کے مقابلے میں وہ جو سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. سابق کا لفظ بھی سمجھنے والا ہے. سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے جیسے دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. دوڑ میں دیکھیں جیسے صرف دوڑ کے لیے ریس ہی ہو رہی ہو، صرف بھاگنے کی ریس ہو رہی ہو، تو کیسا ہوتا ہے انسان جیسے پوری جان اس پہ لگا دیتا ہے نا. جب وہ کسی سے آگے بڑھنا ہے، دوڑنا ہے، ہر طرف سے بے پرواہ، کیسا خود لگ رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، سانس پھول رہی ہے یا پسینے سے شرابور ہو رہے ہوں، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی نا. صرف یہ کہ اپنے گول تک پہنچ جائیں، آگے بڑھ جائیں، دوسرے کو پیچھے کر دیں، خود آگے بڑھ جائیں، جیت جائیں. تو بالکل اسی طرح کی ترغیب قرآن میں دلائی بھی گئی ان بندوں کو کہ جیسے سورہ حدید میں آتا ہے نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دوسری جگہ سورہ آل عمران میں سارعوا کا بھی لفظ ہے، سرعت دکھاؤ، دوڑو، آگے بڑھو. اور سورہ حدید میں آتا ہے سابقوا، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضھا، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض کا عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کے برابر ہے. ایسی جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اس کی طرف آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اس میں ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. حدیث میں بھی حضور نے یہی ترغیب دلائی نا کہ دنیاوی لحاظ سے تو ہمیشہ انسان اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے نا، کہ کون کتنے محروم بھی ہیں، ہم سے زیادہ محروم ہم دنیا میں ہیں، ان کی طرف نظر ہو تو شکر پیدا ہوگا. دنیا میں انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے، اللہ نے فطرت تو رکھی ہوئی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی فکر تو اسے ہوتی ہے، لیکن اس فکر کو، اس کوشش کو، اس فطرت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ دنیا جو اتنی فانی ہے، دنیا جو ختم ہی ہونے والی ہے، اس میں آگے بڑھ کے انسان کیا حاصل کر لے گا نا. ایک بڑے سے بڑا عیش، بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر لے تو وہ کچھ دن میں چھن جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اس کی جگہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ دوڑ لگائے، وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کرے، دوسروں سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، وہ کیسے نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کیا کوشش کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی فکر انسان کو ہونا، اور یہ کہ پتا ہو کہ کیسی وہاں کیسا انجام ہے، تبھی آسان ہو سکتا ہے نا. اس دنیا کا تھوڑا سا انعام ایک دوڑ کے اندر، ایک چھوٹا سا ایوارڈ ملے گا جس کو لوگ بھول بھی جائیں گے، اس کے لیے تو پورا اپنا تن من دھن انسان لگا رہا ہو. اور وہ والی دوڑ کے لیے کیسا تن من دھن لگانے کی ضرورت ہے نا. دنیا میں خواہ کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن اصل وہاں کی ہم کامیابی حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا بتایا، ترغیب دلانے کے لیے ہے نا سر، کہ ہیں تو ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن کن پر ہماری نظر ہونی چاہیے، کس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جیسے وہ سمجھایا جا رہا ہو نا. ان کا انجام آخرت میں بھی کس طرح ہوگا اور کون وہ لوگ ہیں، اس کے ایک اور حدیث بھی، ایک حدیث جو امام احمد ابن جریر ابن ابی حاتم وغیرہ میں آئی ہے، مختلف مجموعوں میں، اس میں آتا ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے. وہاں پہ انجام بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ کیا ہوگا ان کا انجام. وہ جو دنیا میں جنہوں نے سبقت کی،
آگے بڑھ کر نیکیاں کی، ایسی کوششیں کی، ان کا قیام وہاں پہ وہ بغیر حساب کے سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے نا وہ، کہ پکڑا ہی نہ جائے، کیا کچھ دنیا میں کر کے آئے، کوئی حساب دینا نہیں پڑے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں جو بیچ کی راہ ہے، وہاں پہ حدیث میں بھی وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدَ کا لفظ آتا ہے، وہ جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا مقتصد کے بات ہے، کہ وہ مقتصد جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ ہوگا. دعا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب فرما. وہ بھی ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ آسان حساب ہو، پکڑے نہ جائیں. اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وہ جو ہے محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے. فَأُولَئِكَ يُحْبَسُونَ آتا ہے، جیسے وہ وہاں پہ جیسے قید ہو، روک رکھے جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا. اور وہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. آگے آیت آ رہی ہے اسی کے بارے میں. تو اب یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن کی طوالت حدیث میں جیسے آتی ہے نا 50,000 سال کے برابر بھی آتی ہے، کہ دنیا کے جیسے اتنا لمبا عرصہ، یہ دنیا میں زندگی، اور وہ بھی سوچیں جو ہمارے بقیہ دن رہ گئے ہوں وہ کتنے سے ہوں، کچھ نہیں پتا، کتنے کم ہوں. اس میں اگر ہم کچھ محرومیاں برداشت کر لیں، کچھ اپنی نیندیں قربان کر لیں، اپنے مال کو صحیح جگہ پر صرف کر دیں، تو کس طرح ان ہزاروں سالوں کی سختی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور سوچیں تو کیسی بہترین بارگین ہے نا، کیسی بہترین ڈیل ہے جو مل جائے کہ یہاں اس تھوڑی سی زندگی میں، تھوڑے سے سالوں میں، جو چند سال رہ گئے ہیں اس میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر لیں، اور وہاں اتنے سخت طویل دن سے، قیامت کے دن سے کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دے. سابقم بالخیراتی، اور پھر آتے بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ سب ہے بھی کیا؟ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے نا. دنیا میں بھی ویسے جو اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، سابقم بالخیرات ہوں، وہ جانتے ہیں، اعتراف کر رہا ہوتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے نا، کہ جس سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ کی توفیق ہوتی بندوں کی اپنی کوشش، اپنے طلب اس کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی بہرحال اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا. اس لیے بندہ جتنی جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے اپنے اللہ کا اور شکر گزار بنتا ہے نا، اور شکر کرتا ہے اس پہ اور انعام پاتا ہے. تو باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بھی صاف یہاں پہ بتایا جاتا کہ اس کے مشیت سے، اس کے اذن سے، اس کی توفیق سے وہ سابقون بالخیرات بنتے ہیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنتے ہیں. اور پھر ہے ذالک هو الفوز الکبیر، وہ ہے بڑی کامیابی، هو الفضل الکبیر، وہ اللہ کا بڑا فضل ہے. سابقون بالخیرات ہونا، نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، اللہ کا کیسا خاص فضل ہے نا. اور اس سے پھر جیسے مقتصدین کو بھی ترغیب ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس فضل کو، اس فضل کبیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کہ کتاب کا جیسے وارث بنایا جانا بھی فضل کبیر ہے نا، اور اس فضل کو پہچاننے، اس کا حق ادا کرنے کی بھی ترغیب ہو رہی ہے. جو اس کتاب سے منہ موڑ رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اگر ان کے لیے ترغیب ہے کہ کتنا بڑا فضل کبیر ہے جو تم پہ ہوا ہے. اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، تمہارے پاس کتاب بھیجی، تمہارے پاس نبی بھیج دیے، اس فضل کا حق ادا کرو، اس فضل کبیر کی قدر پہچانو، اس پہ ایمان لاؤ، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ ترغیب اس میں ہو رہی ہے. پھر آیت نمبر 33 میں اب ان کا انجام بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں یا نیکی پہ چلنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہے؟ جنات و عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا، اور جیسے وہ پہنائے جائیں گے اس میں، فیہا، اس میں، من اساورا، جیسے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، من ذہب ولولو، سونے کے اور موتیوں سے، ولباسہم فیہا حریر، وہاں ان کا لباس ہوگا حریر کا، ریشم کا لباس ہوگا ان کا.
وہاں کیا شان ہوگی اس کا تھوڑا سا جیسے اندازہ کروایا جا رہا ہے نا. اب ریشم کا لباس اور سونے اور موتی کے زیورات کا پہنایا جانا، ایک تو پہنیں گے بھی نہیں، جیسے پہنائے جانے کی جس طرح سے بات آتی ہے نا، یہ خلونا کا لفظ ہے نا، ہلیا سے ہے لام، یہ اس کا روٹ ہے. تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی تاج پوشی ہونے والی ہو، اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے نا، کہ پہنائے جا رہے ہوتے لباس اور زیورات، تاج چڑھایا جا رہا ہو، دلہن کو خاص دن کے لیے تیار کوئی اور کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا تصور سامنے آتا ہے. اور ایک جو وہاں کا کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی کیسی میزبانی کیسی شاہانہ طریقے سے ہو رہی ہوگی، اس کا تھوڑا سا جھلک بس دکھائی جا رہی نا اصل میں. ورنہ نیک بندوں کے لیے تو وہاں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے، آج اس کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا. صحیح اندازہ تو وہیں پہنچ کر ہی ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی اس میں شامل کر دے کہ وہاں ان انعامات کو پا سکے، جس کا یہاں پہ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ وہاں ہوگا. ایک شاہانہ لباس کی اصل میں تصویر آ رہی ہے، جس پہ جیسے زر کا کام ہو، موتی جڑے ہوئے ہوں، ریشم کا لباس ہو، اور وہ سب انہیں پہنائے جا رہے ہوں. اور ان کی زبان پہ کیا ہوگا، ان جنتیوں کی زبان پہ، وہ انعام پانے والوں کی زبان پہ کیا ہوگا، وقال الحمد للہ، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا، الذی جس نے اذہبا دور کیا، انا جو ہے ان اور نا ہے نا ہم سے، الحزن غم، انا بے شک ربنا ہمارا رب، لغفور شکور، جو ہے اس کے لیے کہ جیسے بہت بخشنے والا اور شکور بہت قدردان ہے. آیت نمبر 34 ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اہل جنت کا آ رہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی صداقت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو جیسے بے ساختہ کلمہ شکر ان کی زبانوں پہ جاری ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ نے اپنے وعدے جو ہیں ہماری امیدوں ہمارے تصورات سے بھی بڑھ کے پورے کر دیے. انسان دنیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ کیا کچھ بدلہ ملے گا. کس طرح یہاں پہ ہر انسان اگر پردہ غفلت کا نہیں پڑا ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ کتنی کمی رہتی ہے، کیسی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم. اور اس کے بعد پھر وہاں انعام مل جائے، وہاں کامیابی مل جائے تو کیسے بے ساختہ زبان پہ الحمدللہ ہی آ جائے نا. وہی تصویریں کھینچی جا رہی کہ وہ کہیں گے وقال الحمدللہ، حمد کے بھی پورا ذہن میں ہے، اسی کی تعریف، اسی کا شکر جیسا کسی اور کا ہو نہیں سکتا، وہ سب اس کے لیے ہے، حمد اس کے لیے ہے. اور جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، اذهب عنا الحزن. دنیا میں یہی جو پچھتاوے رہتے ہیں اپنی کمی ہو جانے کے، غلطی ہو جانے کے، پریشانی، اضطراب، کیسی کیسی فکر ہو، تو قیامت کے دن میں بھی اگر بغیر حساب کی جنت میں داخل نہ کر دیے گئے ہوں، اس وقت کیسے حزن سے انسان گزر سکتا ہے. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بھی کھینچی نا کہ جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں جہاں پہ، وہاں کیسے انسان کس قدر پریشانی میں ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھنے تک کا اس کو ہوش نہیں ہوگا، صرف یہ فکر لگی ہوگی کہ کسی طرح بس کامیاب ہو جائے نا، کسی طرح وہ اعمال نامے میں ہمارے نیک اعمال آگے بڑھ جائیں، برے اعمال کم ہو جائیں. تو وہ ساری جو پریشانیاں، جو حزن، جو اضطراب کی کیفیت تھی، وہ ساری اللہ نے دور کر دی. اذهب عنا الحزن، ہم سے وہ دور کر دی. دوسری جگہ قرآن میں کئی جگہ بلکہ آتا ہے نا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی اب خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، نہ مستقبل کا بھی کوئی اب خطرہ نہیں رہا. وہی پریشانی اضطراب اس کا بھی ہوتا ہے نا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، داخل ہوں گے کہ نہیں جنت میں، کہیں اپنے کسی عذاب میں پکڑے نہ جائیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی اعمال ہمارے بیکار نہ ہو جائیں. وہ سب کچھ ختم، وہ دور ہو چکا. اور پھر یہ کہ ان ربنا لغفور شکور، اور بے شک ہمارا رب ہے غفور اور شکور. پیچھے بھی جہاں آ رہا تھا کہ کیا ان کے لیے نیک بندوں کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، وہاں اس کی صفات یہی آ رہی تھی نا، غفور شکور. پہلی چیز غفور کی، غلطیاں انسان سے زیادہ ہو رہی ہوتی نا، اگر وہی معاف نہ ہو، ان پہ اللہ تعالیٰ پردہ نہ ڈال دے تو پھر آگے کی کامیابی کا کیا کہنا، کیا سوچ سکتا ہے نا انسان. اس لیے غفور کی صفت ہی پہلے آتی ہے. انسان یہ بھی نہیں چاہے گا نا کہ اپنے برے اعمال کے دھبے لے کر داخل ہو جنت میں، وہ سارے مٹا دیے جائیں گے، برے اعمال مٹا دیے. اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بہت ہی
بخشنے والا ہے. ڈیلیٹ کر دیے گئے سارے اعمال نامے سے برائیوں کو، اس پہ غلطیوں پہ اس نے پردہ ڈال دیا، پردہ ڈالنے والا ہے. بہت ہی وہ غفور ہے. غفور بھی بہت تاکید کے صیغہ ہے نا. اسی طرح شکور کا بھی مفہوم یاد ہوگا، پیچھے ہی سمجھ رہے تھے. شکر کا لفظ مختلف مفہوم دیتا ہے نا، بندوں کے لیے اور اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب شکور کا لفظ آ رہا ہو، یہاں بھی مبالغے کے ساتھ کا صیغہ کہ بہت ہی زیادہ کرنے والا لیکن قدردانی کرنے والا، کہ اپنے بندوں کی نیکیاں تو کتنی کم ہو سکتی ہیں، کوششیں کتنی کم ہو سکتی ہیں، اس کے اندر بھی کوشش جو کر رہا ہو، بڑی سے بڑی بھی نیکی کر رہا ہو، اس میں بھی کتنی خرابیاں، کتنی غلطیاں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس قدر اس کی فرماتا ہے اور اس کو قبول فرما لیتا ہے، قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے. وہ اعتراف جنتی کر رہے ہوں گے کہ یہاں ہمارا پہنچنا کس بنا پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا رب ان ربنا لغفور شکور ہے، بہت ہی بخشنے والا، بہت قدر فرمانے والا ہے. جنتیوں کے زبان پہ جو کلمہ شکر آ رہا ہوگا اس وقت، دوسری جگہ سورہ یونس میں بھی اس طرح سے آتا ہے نا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کے آخری کلمہ ہوگا کہ شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا. اب پہنچ گئے اطمینان کی سانس، ٹھنڈی سانس جیسے لے رہے ہوں بندے اللہ کے. اب شکر الحمدللہ پہنچ گئے، یہاں پہ منزل پالی ہم نے، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں پہنچا دیا. اور پھر آیت نمبر 35 میں کہا جاتا ہے الذی، وہ جس نے، اہلنا اتارا ہمیں، دار المقامتی گھر میں، ہم ٹھہرنے کے ہمیشہ کے گھر میں، من فضل ہی اپنے فضل سے، لا یمسنا نہیں پہنچے گا ہمیں، فیہا اس میں، نصب نستھکن یا رنج، ولا اور نہیں، یمسنا نہیں پہنچے گی، نہیں چھوئے گی، فیہا اس میں نہیں پہنچے گی ہمیں، فیہا اس میں، لغوب لغوب تھکاوٹ، وہ ہمیں نہیں پہنچے گی. اب وہی شکر کی تفصیل آ رہی ہے اور زیادہ، جیسے وہ شکر کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے، الذی اللہ کے لیے آ رہا ہے کہ وہ جس نے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اہلنا، اہلنا کا جو لفظ ہے حلہ سے، ہا لام لام، حلہ کے ایسے معنی تو ہوتے ہیں کسی گرہ کو کھولنا. اس میں کیا ہوتا ہے، سامان کے ساتھ، جیسے انسان جب سفر کر رہا ہو سامان باندھ رہا ہوتا ہے، جب کہیں ٹھہر گیا پہنچ چکا منزل پہ تو سامان کھولتا ہے نا. تو اسی سے یہ لفظ احلنا آتا ہے کہ اتارا اس نے ہمیں، جس نے اتارا ہمیں، پہنچایا ہمیں، دار المقامتی، مقامتی جو قائم رہنے والا، ہمیشہ کا گھر. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح یہ دنیا تو بس ایک سفر ہے، ایک سرائے فانی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، اس دنیا میرے لیے بس ایسی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا ہوں، پھر آگے بڑھ جانا ہے. تو بالکل اس طرح یہ ایک سرائے، ایک سفر ہے دنیا. تو وہ اصل مقام تو وہ ہے نا. کتنی بڑی غلط فہمی انسانوں کی، کتنا بڑا دھوکہ ہوتا ہے نا کہ اس دنیا کو ہی دارالمقام بنا لے، اسی کو سب کچھ سمجھ لے، یہیں کے عیش، یہیں کے بھلائیاں، یہاں کی بہتری حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی، پوری کوششیں، سارے سب کچھ لگا دے. ساری سبقت آگے بڑھنے کی کوشش بھی اس میں ہو رہی ہے لوگوں سے کہ یہ دنیا اچھی بن جائے، دوسروں کی نسبت ہم زیادہ اچھا بنا لیں. سب کچھ یہاں کے لیے اگر ہو تو وہاں پہ تو ایسا لگے گا جیسے کسی حماقت میں ہم مبتلا تھے نا، کیا کر رہے تھے وہاں پہ. وہ اصل دار المقامہ ہے، وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہاں وہ بندے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے جو وہ پہنچ گئے، کہ وہ جس نے اتارا ہمیں دار المقامتی من فضلی، اپنے فضل سے. اللہ کا فضل نہیں ہوتا نہیں پہنچ سکتے تھے. تھوڑی سی زندگی کے اندر، تھوڑی سی صلاحیتوں کے ساتھ، ایسا بھولنے والا انسان، اتنی غلطیاں کرنے والا انسان، اس اتنے بڑی فضل، اتنے بڑے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا نا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو پہنچا دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ کا فضل نہیں ہو. اپنے اعمال سے انسان نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے فضل سے ہی پہنچتا ہے. اعمال ضرور پہنچاتے ہیں، اعمال کریں تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا. اعمال سے بے پرواہ ہو، بغیر اس کے انسان تمنا رکھے تو اس کو تو امنیہ کہا گیا، کہ وہ بس خالی وہ تمنائیں ہیں جو کہیں نہیں پہنچاتی انسان کو نا.
اس کی جگہ کوشش انسان کرتا ہے، اس کوشش میں پھر اللہ اپنا فضل شامل فرما دیتا ہے اور اس کا پھر بہترین انجام وہاں مل جاتا ہے، اور وہاں اس دارالمقامہ کی اور وہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، کیا وہاں پہ ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نصب کا جو لفظ ہے کہ نصب کے اصل معنی جو ہوتے ہیں نا کہ کسی چیز کو گاڑنے کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن عربی کے کئی الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے لغت الازداد انہیں کہا جاتا ہے، دو بالکل مختلف معنی بھی دے رہا ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح نصبہ کے معنی اس کے الٹے معنی میں یہاں پہ آ رہے ہیں، جیسے تھکاوٹ جب بہت ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان جیسے جسم کو سیدھا نہیں رکھ سکتا نا، تو نصبہ سخت محنت اور محنت کی وجہ سے تھکاوٹ کے مفہوم میں بھی آتا ہے، تو جیسے کام یا محنت کی زیادتی کی وجہ سے تھک جانا، کمزور ہونا، درماندہ ہونا، وہ سب نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اب وہاں جیسے کہہ رہے ہوں کہ اس جنت میں نہ کوئی محنت ہے، نہ مشقت ہے، نہ تھکان، نہ سردگی، نہ بوریت جیسی دنیا میں انسان کو ہو سکتی ہے، بلکہ دنیا میں تو ہوتا کیا ہے، انسان کو جیسے بہت ہی کتنی بہترین عیش تنعم نعمتیں سب مل جائیں، اس میں بھی انسان افسردہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی انسان ہو سکتا ہے کہ بس اس کا دل بھر جائے، کچھ اور چاہے، لیکن وہاں کیا ہے کہ ایسی جگہ ہے جس میں کوئی اکتاہٹ کا سوال ہی نہیں ہے۔ آگے آتا ہے نا کہ لغوب کا لفظ آ رہا ہے، فیہا لغوب، لغوب بھی ہوتا ہے، اس کے بھی معنی تھکن کے ہوتے ہیں نا، کہ کسی جیسے بہت زیادہ تھکن اکتاہٹ جیسے ہو جانا، تو وہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے نا۔ نہ دنیا کے اندر تو کوئی بڑا مقام پانے کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو تھکا ڈالنا پڑتا ہے نا، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تھکانا پڑتا ہے، اور وہاں اس سب کے بغیر، کسی تھکن کے بغیر، کسی رنج کے بغیر، کسی پریشانی کے بغیر، کسی اکتاہٹ کے بغیر وہاں آرام سے رہنے والی بات ہے نا۔ دارالمقامہ میں اللہ کے فضل سے وہاں پہ رہیں، اور کوئی بری چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں، تھکن جیسی چیز سے بھی وہاں اللہ تعالیٰ نجات دے دے، لازمی حصہ ہے نا اس دنیا کی زندگی کا، تو جو بھی یعنی کس طرح آتا ہے نا کہ کوئی بہترین مقام کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ محنت نہیں کرے نا، وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ جو محنت کرنی تھی وہ دنیا میں کر لی اللہ کے بندوں نے، جو کوشش کرنی تھی دنیا میں کر لی، دنیا میں تھکا لیا، وہاں تھکن سے بچ گئے نا۔ یہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا رہے انسان، یہاں عیش حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہے، یہاں اپنے آپ کو تھکن کے ڈر سے، دنیا کی پریشانیوں کی، دنیا کی مشکلات کے ڈر سے دین میں کمپرومائز کر لے، دین میں آگے نہیں بڑھے، وہاں کیسے تھک رہے ہوں گے، وہ بھی انجام آگے آ رہا ہے کہ دوسرے جنہوں نے کفر کیا ان کا کیا انجام ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو نیک اللہ کے بندے ہیں وہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا اور سارا حزن، ساری تکلیفیں ہم سے دور کر دی، اب نہ کوئی غم نہ کوئی تھکن۔ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس دارالمقامہ کو پالیں، اور وہاں اللہ کا شکر کرنے والے ہوں، یہاں اللہ کے شکر کرنے والے بندے ہوں، صحیح معنوں میں شکر کرتے ہوں، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے، اور پھر وہاں زبان پہ شکر جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔